اپوزیشن سمجھتی ہے کہ کانفرنس کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی مزاحمت کے باوجود یہ کانفرنس اسی جگہ پہ ہوئی ہے جہاں اسے ہونے سے روکنے کی کوشش ہو رہی تھی. اور آج بڑے مزے کے مناظر میں نے دیکھے. شاید اس سے پہلے چھوٹے سے چھوٹے یا کسی بڑے سے بڑے ہوٹل میں نے اس طرح کے مناظر نہیں دیکھے جیسے آج نظر آئے. ہوٹل میں جب آپ داخل ہوتے ہیں نا تو ریسیپشن ہے, ریسیپشن کے سامنے لابیز اکثر خالی رہتی ہے یا وہاں پہ اتنی موومنٹ نہیں ہوتی, صرف وہی لوگ جنہوں نے ریزرویشن کرانی ہے وہی آتے ہیں. تو آج ہوٹل میں داخل ہوتے ہی ریسیپشن, اور ریسیپشن کے بالکل سامنے اپوزیشن کے ارکان نے اپنا میز کرسی لگا لیا اور ادھر ہی انہوں نے مائک وائک رکھوا لیے میڈیا سے, اور وہاں صبح سے لے کے شام تک اپنی پریس کانفرنسز انہوں نے جاری رکھی, ایک کے بعد ایک آیا اور جو اس کے دل میں تھا انہوں نے کہا. تو ریسیپشن والے بھی بیچارے سامنے بیٹھے تھے, وہ دیکھ رہے تھے آج کیا ہو رہا ہے, نہ کوئی بکنگ کے لیے آ رہا ہے انہوں نے, بلکہ وہ اپنی کینٹین کو بھی بند کر دیا, تالے شالے لگے ہوئے تھے. لیکن بڑی دلچسپ قسم کی سچویشن وہاں پہ تھی. تو آغاز جو ہے اس کا وہ محمود اچکزئی صاحب نے کیا خود تلاوت کر کے. جب وہ سارے لوگ اندر پہنچے سام ہاؤ جیسے بھی وہ دیواریں کیسے پھلانگی وہ میں اس سے پہلے کے ولاگ میں آپ کو ایکسکلوزیو مناظر دکھا چکا ہوں. سب لوگ جیسے اندر پہنچے اور پھر انہوں نے جا کے جناب تلاوت شروع کر دی اور اس سے ہوا آغاز. اور اس کے بعد اختتام جو تھا وہ علامہ راجہ ناصر عباس کی اجتماعی دعا کے ساتھ ہوا. اعلامیہ بھی پڑھا گیا, اس کے نکات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن جو سب سے خاص بات یعنی اس پوری کانفرنس کے انعقاد کے شروع سے لے کے آخر تک جو اس کا مین آف دی میچ تھا نا, وہ کون تھا؟ جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں پوچھا, وہ ایک غیر مقبول نوجوان حسین اخونزادہ, وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ایک وجود میں آئی ہے تحریک, اس کے ترجمان ہیں. اور بہت زیادہ ان کو اتنا زیادہ مطلب سوشل میڈیا کے اوپر یا ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اس طرح سے نہیں دیکھا گیا, لیکن اس آدمی نے بیک اینڈ پہ رہتے ہوئے کیا زبردست کام کیا. ہمیں اس لیے زیادہ اندازہ ہے کہ ذرا کوآرڈینیشن میں رہتے ہیں, تو اس آدمی نے دن نہیں دیکھا, رات نہیں دیکھی. ایون جب تالے لگ گئے ہوٹل کو تب بھی اس بندے نے کہا کہ جو اپنے آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے وہ یہاں پہ آئے, اور سب سے پہلے وہی شخص وہاں پہ پہنچا, ایون رات تک بھی وہیں پہ تھا. تو اس کو ان 2 دنوں میں لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے, اس کی کوششوں کو, اس کی کاوشوں کو. تو ایک نیو سٹار سمجھ لیجئے کہ پی ٹی آئی کے رینکس میں یا ان کے جو اپوزیشن کا ایک کیمپ ہے اس کے رینک میں ایک نیا سٹار ہے. اگر یہ شخص نہ ہوتا تو شاید کانفرنس کا انعقاد مشکل ہو جاتا. تو جو ڈیو کریڈٹ ہے وہ میرا خیال ہے دینا چاہیے. ماہرنگ بلوچ کا اور منظور پشتین کا کچھ لوگوں کو انتظار تھا, کل ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ آئیں گے, لیکن آج جو سچویشن تھی, جو صورتحال تھی, باہر نفری لگی ہوئی تھی, اور اگر وہ آتے تو شاید صورتحال اور زیادہ گمبھیر ہو سکتی تھی. لیکن بہرحال وہ دونوں حضرات آج کی اس کارروائی میں شریک نہیں ہوئے. انہوں نے آنے سے معذرت کی یا یہاں سے بتایا گیا, یہ ایک الگ سٹوری ہے, لیکن وہ شریک نہیں ہوئے. کانفرنس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے, ویسے تو کافی لمبا چوڑا اعلامیہ ہے, لیکن میں کوئکلی آپ کو 5 نکات بتا دیتا ہوں جو سب سے اہم ہے. پہلا یہ کہ عام انتخابات اس ملک میں فوری کرائے جائیں, لیکن شفاف ترین انتخابات, پہلے جیسے نہیں. جنرل الیکشن کا مطالبہ سب سے سر فہرست رکھا گیا ہے, لیکن شفاف انتخابات پہ زور ہے. پھر آئین سے متصادم جو بھی ترامیم ہیں ان کو ختم کرنے کا مطالبہ ہے. پھر ملک میں عوام کی نمائندہ حکومت کے قیام کا مطالبہ ہے, یعنی جس کے پاس انتخابات کی صورت میں مینڈیٹ جائے وہی حکومت کرے, یہ مطالبہ ہے. پھر چوتھا سب سے اہم مطالبہ یہ ہے کہ تمام اسیران جو سیاسی طور پر قید ہیں یا سیاسی اسیران, ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا. اس میں کسی کا نام مینشن نہیں ہے, لیکن اوبویسلی عمران خان سمیت سارے جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ ہے. پھر ملک کی قومی قیادت بشمول سارے لیڈرشپ, سب کو, کسی ایک کا نام نہیں, کسی 2-3 کا نام نہیں, سب کو کہا گیا ہے کہ وہ اختلافات کو پس پش ڈال کر متفقہ حکمت عملی اختیار کرے. تو میرا خیال ہے جن کے پاس اس وقت پاور ہے, اقتدار ہے, وہ شاید مشکل سے ہی اس کے اوپر راضی ہوں, کیونکہ وہ کیسے پس پش ڈال سکتے ہیں ہر چیز کو جب ان کے پاس آلریڈی سارا کچھ موجود ہے. تو مشکل لگتا ہے, لیکن مطالبہ بہرحال اپنی جگہ موجود ہے. اور سب سے آخر میں یہ کہ اپوزیشن جماعتیں اپنے ان مطالبات کو حتمی شکل پہ لے جانے کے لیے, یا وہ کیا کہتے ہیں, عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. تو یہ اس کا پورا اوورال 2 دن کی جو کانفرنس تھی اس کا اعلامیہ یا اس اعلامیہ کا کرکس ہے. عباسی صاحب, جنہوں نے آپ کو آج یہ کمرہ نہیں کھولنے دیا, وہ آگے آپ کو کیا کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے؟ تو وہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. بہت سے لوگ ایسے پہلے آئے, ہم نے بہت دیکھ لیے. شاہد خاقان عباسی صاحب, یہ بتائیے گا سر کہ آپ کے کچھ لوگ جو ہے یہ چل رہا ہے کہ دوسری سائڈ پہ تو نہیں کھڑے ہوں گے آئین تحفظ آئین پاکستان کے جو لوگ ہیں؟ ہم اسی سائڈ پہ ہیں, اسی سائڈ پہ رہیں گے. اسی سائڈ. آپ کے ساتھ جتنے بندے ہیں جس کو شوق ہے ادھر جانے کا وہ جائے.
اس کانفرنس کے بعد اب نیکسٹ لائے عمل کیا ہے؟ اگلا لائے عمل کیا سڑکوں پر بھی نکلیں گے آپ لوگ؟ اپوزیشن کی سوچ کو متفقہ کرنا ہے. 1 سال سے اپوزیشن سوچ کو اتفاق نہیں کر رہا ہے. ابھی بھی تحفظات ہیں, ابھی بھی اختلافات ہیں, کو دور کرنا ہے. اپوزیشن کی سوچ ایک بڑا نہیں ہے, لیکن کم از کم آئین کے معاملے پر بات کر رہے ہیں ان کو جب تک ساتھ نہیں, اور بھی میرے بھی تحفظات ہیں. بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ تحفظات ہیں کہ سوچ بدلنی پڑے گی. پی ٹی آئی کا ایک ریکارڈ ہے 4 سال کا, اس کو بدلنا پڑے گا, ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ ہم بھی آئین کی بات کریں گے, ہم بھی قانون کی بات کریں گے, ہم بھی جمہوریت کی بات کریں گے. اگر موقع ملے تو عمران خان سے جیل میں ملیں گے؟ موقع نہیں, وہ ملنا چاہیں بالکل میں حاضر ہوں. آپ نہیں چاہیں گے؟ نہیں, میری کوئی ان سے بات ایسی کرنے والی بھائی صاحب نہیں یہ ہے. بتائیے گا جب پی اگر ڈی وہ ایم ملنا کی چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, میں حاضر ہوں. کی تحریک چلی تو آپ اس میں بھی سرکردہ تھے. یہ بتائیے گا کہ جس طرح شہباز شریف کو کانفیڈنس ہے کہ حکومت نہیں گرے گی, اسی طرح عمران خان کو بھی کانفیڈنس تھے کہ جنرل فیض کی حکومت گری ہوئی ہے, یہ وقت پاس کر رہے ہیں. یہ وہی پی ڈی ایم والی کانفرنس ہی ہے, وہی لوگ ہیں. صرف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اٹھ کے اقتدار میں چلے گئے اور پی ٹی آئی اقتدار سے اٹھ کے یہاں آ گئی. سر یہ بھی بتائیے گا, کہتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں کو ختم ہوتے ہوئے کب تک دیکھتے ہیں؟ اپنا مکمل کرے گی ٹینیور کا ٹینیور مکمل ہو چکا ہے, نہیں وہ کوئی حیثیت نہیں ہے. بھائی صاحب 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے کروا لی, ججز اپنے مرضی کے لے آئے, سینیورٹی کا معاملہ انہوں نے سر آئینی بینچ بنوا لیا. اس سے ملک کو فائدہ ہوا ہے. تو سر پھر جس عمل کا ملک کو فائدہ نہ ہو وہ کسی کو کوئی اقتدار میں طول نہیں دے گا. آج ملک کے حالات دیکھیں, آپ 2600 ترمیمیں کر لیں کچھ نہیں ہوگا, آپ کے اقتدار کو طول نہیں ملے گا. جس حکومت کے پاس مورل مینڈیٹ نہ ہو, عوام کے نمائندگی نہ ہو, وہ کچھ نہیں کر سکتی. یہ بات یاد آپ کو رکھیں. کبھی ایکسپیکٹیشن تھی کہ میاں صاحب ایسے کریں گے, ایسے گر جائیں گے؟ وہ گرنے کی بات نہیں, ان کی سوچ ہے, ان کا فیصلہ ہے. اب یہ اس کا ان کو ہی بھگتنا پڑے گا.